بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم، اسکالرز، احباب، آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں۔ آج کا موضوع، اس پر ہم نے پہلے بھی مختصر بات کی ہوئی ہے، جو ابتدائی گفتگو ہم کرتے رہے ہیں، لیکن یہ موضوع چونکہ بہت وسیع ہے اور اس کا تعلق بی ایس اور ایم اے کی سطح سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے طالب علموں اور اس کے علاوہ جو بھی سنجیدہ ادب میں دلچسپی رکھتا ہو یا اعلیٰ ادب میں دلچسپی رکھتا ہو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر طالب علم چاہتا ہے کہ وہ اس موضوع کی کم از کم بنیادی چیزوں سے آگاہ ہو جائے۔ یہ موضوع رومانوی تحریک کا ہے، یہ رومانی ادب کا ہے، جس کو اردو میں 19ویں اور 20ویں صدی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بالخصوص 19ویں صدی، کیونکہ 19ویں صدی کے آخری دہائیوں میں رومانوی تحریک منظر عام پر آ جاتی ہے اور اس میں کام شروع ہو جاتا ہے 1860 کے بعد۔ ناقدین اس پر دو طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ تحریک علی گڑھ کے اثرات نے اردو پر جو اپنے نقش ثبت کیے، ان کے رد عمل کے طور پر رومانوی تحریک کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ عالمی سطح پر ملٹن اور کولریج جیسے شاعروں کا اور ایلیٹ نے جو روایت کے موضوعات کو جس طرح سے بعد میں اس کا موضوع بنایا، اور ابتداً جو 19ویں صدی کے آخر میں درباری شاعری ہے یورپ میں، جو دربار کو مد نظر رکھ کر تعریف و توصیف کے پیرائے میں کی جاتی تھی، وہ سب چیزیں مل کر ایک نئی ادبی فضا کو تشکیل کر رہے تھے، جسے رومانٹسزم کا اور اردو میں رومانویت کا نام دیا گیا۔ علی گڑھ، ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ علی گڑھ ایک رجحان تھا، وہ ایک ایسا رجحان تھا جس نے آئندہ وقتوں میں روشن خیالی کی بنیاد رکھی۔ یہ کہنا کہ علی گڑھ بذات خود ایک ہمہ گیر تحریک ہے یا آفاقی تحریک ہے یا اس کے ڈانڈے یا اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلے، شاید یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ علی گڑھ کو پاکستان میں رہنے والے ہم لوگوں نے اپنے معنی پہنچائے، پہنائے، اور جو ہندوستانی مسلمان ہیں انہوں نے اسے اپنے رنگ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ آج تو یہ بھی بات سنجیدہ حلقوں میں کی جا رہی ہے کہ سر سید کا جو رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، کیا وہ سر سید نے خود لکھا ہے یا کچھ اور بھی ماخذات یا کچھ اور بھی کتب ان کے دھیان میں تھی۔ اس طرح یہ بھی بحث سنجیدہ حلقوں میں ہو رہی ہے کہ سر سید کا جو رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، جسے ہم سب اردو ادب کے لوگ سر سید کی مسلم جو شناخت ہے یا انگریز جو دشمنی ہے، ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے لکھا، اور ان کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سازگار ماحول بنانا اور انگریزوں کی نگاہ میں مسلمانوں کی اہمیت کو واضح کرنا تھا، تاکہ جن انگریزوں نے مسلمانوں سے جنگ و جدل کے بعد اور لڑائیوں جھگڑوں کے بعد ہندوستان پر قبضہ کیا ہے، وہ فطری طور پر مسلمانوں سے نفرت کرنے کی بجائے یا انہیں نقصان پہنچانے کی بجائے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھی۔ یہ بحث بھی حصہ ہے کہ کیا واقعی ایسا تھا، سر سید نے یہ اس لیے لکھا، یا 1857 کے بعد تاج برطانیہ نے کوئی ایسی مہم چلائی، کوئی ایسی صورتحال بنائی، کوئی ایسا ایک اشتہار جاری کیا یا ایسی تمنا کا اظہار کیا عوام الناس سے، جس میں کچھ اس قسم کے مشورے یا اس قسم کے مشیروں سے رائے طلب کی گئی، جس کے بدلے میں کچھ کتب سامنے آئیں، اور ان کتب کے لگ بھگ یہی نام تھے، رسالہ اسباب بغاوت ہند، یا اس سے ملتے جلتے نام تھے، اور ان میں کیا سر سید کے علاوہ کوئی منشی جیون لال اور سر سید کے علاوہ کوئی منشی کیدار ناتھ یا منشی موہن لال جیسے کوئی نام شامل تھے؟ اور اگر نام شامل تھے تو 1859 میں چھپنے والا سر سید کا رسالہ اسباب بغاوت ہند اس سلسلے میں پہلی کتاب تھا، یا اس سے پہلے کچھ کتب شائع ہو چکی تھی؟ اگر اس سے پہلے کوئی کتب شائع ہو چکی تھیں تو ان کا پس منظر کیا تھا، ان کا مواد کیا تھا، ان کا موقف کیا تھا، ان کی نظر میں انگریز کی کیا اہمیت تھی، اور وہ اپنی اس کتاب میں کس قوم کے لیے انگریز کے ساتھ مخاطب تھے؟ کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سر سید
مسلمانوں کے لیے انگریز کے ساتھ مخاطب تھے رسالہ اسباب بغاوت ہند کی تالیف کے وقت. چونکہ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ سر سید کی روشن خیالی کے اثرات آج مابعد نوآبادیاتی تناظرات میں جب ہم پوسٹ کالونیل ایرا کا حصہ ہے، اور آپ بالکل بھی یہ مت سمجھیے کہ کالونیلزم کا مطلب پیٹرول کی فراوانی ہے یا چار پہیوں پر چلنے والی گاڑی کا دستیاب ہو جانا ہے. جیسے ہم ایک بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ 20ویں صدی انقلاب کی صدی ہے، اور اس پر ہم پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ 20ویں صدی میں بڑے انقلابات آئے اور دنیا الٹ کر رکھ دی گئی، اور یہاں سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، جبکہ حقیقت حال ایسی نہیں ہے. اس پر خاکسار نے تحریری صورتوں میں بھی لکھا ہوا ہے جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم گاہے گاہے اس موضوع پر بات بھی کرتے رہیں گے. 20ویں صدی اپنی بنیاد میں جو 2500 سالہ یونانی ادب کا دعویٰ ہے مغربی اقوام کا، اور ان 2500 سال سے پیچھے جو عبرانی اور مصری اور جو فرعونی ادوار ہیں جو لگ بھگ 5000 سالوں پر محیط ہیں، ان کا جو دعویٰ ہے، یعنی انسانی تہذیب کے لگ بھگ 7000 سال کے علم، فلسفے، دینیات، ثقافت، تہذیب کے جو دعویٰ جات ہیں، انہیں 20ویں صدی یک لخت مسترد کر دیتی ہے، اور اس ہر تصور سے انکاری ہو جاتی ہے جو ان 7000 سالوں میں بالعموم اور 2400 سالوں میں، اگر آپ اسے افلاطون سے شروع کر لیں، سقراط سے شروع کر لیں، تو ان 2200-2300 سالوں میں بالخصوص جن چیزوں کو انسان نے علمی ڈسکورس کا حصہ بنایا. لہذا ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اردو ادب کی تاریخ کو کچھ نئے تناظرات میں دیکھیں. اس حوالے سے ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت موضوع رومانوی تحریک ہے تو ہم رومانوی تحریک کو ہی اس طرح سے دیکھیں گے جیسے ہمارے ہاں دیکھنے کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں چیزیں اس طرح سے دیکھی جاتی ہیں کہ پہلے کوئی دبستان متعین کیا جاتا ہے یا کوئی زمانی ترتیب متعین کی جاتی ہے. مثلا میر درد صوفی شاعر ہے کیونکہ ان کا زمانہ ہندوستان میں ابتذال کا زمانہ ہے، اور تقدیر پر لوگ کانے ہونا شروع ہو گئے تھے. دہلی اور اس کے اطراف میں خانہ جنگی آئے دن ہوتی تھی اور روز بروز زور پکڑتی تھی. تو میر درد اور پھر میر درد کے بعد میر تقی میر جو ایسے شعراء ہیں کہ وہ دہلی کے اثرات میں دکھی اور یاسیت بری شاعری بالخصوص میر کر رہے تھے، اور ان کے ہاں موت ایک اٹل حقیقت کی صورت میں موجود ہے. اور یہ طے کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے حملے اور لاشوں کے انبار اور دلی کا اجڑ جانا، یہ پہلے سے طے کرنے کے بعد ہم میر کے کلام سے رجوع کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میر کا وہ بہت سارا کلام جو رومانی ہے، جس میں عورت کے جسمانی خطوط کی بات کی گئی ہے، عشق و عاشقی کی بات کی گئی ہے، حتیٰ کہ عطار کی لونڈے کی جو گفتگو ہے اسے بھی ہم مضحک قرار دے دیتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک شاعر جب ہم جنس پرستی کا کہیں اگر دعویٰ کر بھی رہا ہے، وہ اس شعر کی تفہیم بھی ایک مارکا مانتی ہے اور اس کی تفہیم کی اثر نو ضرورت بھی ہے، تو لیکن جو ہم عام معنوں میں مروج کرتے ہیں اس میں بھی لے لیا جائے تو جو میر کے حوالے سے ہم نے پہلے سے ٹیبوز بنائے ہوئے ہیں انہیں پھر سے دیکھنا پڑے گا. اور ایک ایسا شاعر جو یاسیت پرست ہے، جو مردہ ہے، جس کو زندگی سے کوئی محبت نہیں ہے، اور وہ مثنویاں لکھتا ہے، عشقی اشعار لکھتا ہے، رات بھر رونے کے جو آواز ہے اس سے وہ پریشان ہے کہ کہیں ہمسایہ نہ جاگ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو. یعنی دلی کی بربادی صرف میر کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اطراف کے سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور میر نہیں چاہتے کہ وہ اس نوحے میں کسی اور کو شریک کر سکے، کیونکہ در حقیقت میر کا جو غالب کلام ہے وہ اس یاسیت یا موت کے پردے میں لپٹا ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی شاعر کا غالب کلام کسی ایک رنگ میں ہوتا ہے. ہم چونکہ پہلے سے نتائج نکال لیتے ہیں تو پھر ہم ان نتائج کی لکیر میں چلتے ہوئے چیزوں کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے کچھ نتائج ہم نے رومانوی تحریک کے حوالے سے نکالے ہوئے ہیں کہ یہ رد عمل تھا علی گڑھ کا، اور اگر یہ رد عمل تھا علی گڑھ کا تو پھر تو ان لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا جو علی گڑھ کے مخالف تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس حوالے سے ہمارے پاس نام موجود ہے ناصر کا، میر ناصر علی کا، جس کو بنیاد بنا کر ہم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں کہ میر ناصر علی نے شعوری طور پر رومانوی ادب کو اختیار کیا، حالانکہ رومانوی ادب کی ابتدا عملاً
محمد حسین آزاد کی آب حیات سے شروع ہو چکی تھی، جو 19ویں صدی کا کارنامہ ہے۔ سجاد انصاری کی معشر خیال سے، قاضی عبدالغفار کی لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری سے، سجاد حیدر یلدرم کی خیالستان سے، اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے، اور مثنویوں کی ادھر ایک بہار ہے پوری کی پوری، زہر عشق جیسی مثنویاں، اور بعد میں اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ 18ویں 19ویں صدی کا زمانہ ہے جب رومانویت اپنے پیر اچھی طرح اردو ادب میں پکڑ چکی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ محمد حسین آزاد کے ہاں رومانویت سر سید کے رد میں تھی، تو یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مولانا محمد حسین آزاد کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک طرز تحریر ہے، طرز فکر ہے، اور وہ یہ ان افراد میں سے ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے استعمار کے لیے مددگار ثابت ہوئے اور استعماری ایجنڈے کی ذہن سازی کے لیے ان کے لیے کام کیا یہاں پر۔ اور محمد حسین آزاد کے ساتھ ہی ہمیں مخزن اور سر عبدالقادر ملتے ہیں، جس رسالے میں رومانوی تحریروں کو شامل کرنے کے علاوہ اقبال کا کلام شامل کیا گیا۔ وہ آج ہم اقبال کو ایک الگ دبستان کی صورت میں دیکھتے ہیں، بلکہ بعض ناقدین جیسے انور سدید یا اورینٹل کالج کے ناقدین یا کچھ زیادہ ہی دو قومی نظریے کے حامی اقبال کو مذہب کے کٹہرے سے باہر نہیں لانا چاہتے، اور ان کے خیال میں اقبال اسلام پرستوں کا شاعر ہے اور اسلام پھیلانے کا وہ ایک ذریعہ ہے، اور اس نے غلام قوم کو جگایا اور آزادی کی خو جگائی۔ حالانکہ اقبال کی نہ تو تقاریر میں آزادی کی خو کا یہ تصور موجود ہے جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، نہ ہی اقبال کی شعری متون میں، بلکہ اقبال اس زوال سے افسردہ تھا جس نے مسلمانوں کو آگ گھیرا تھا، اور وہ اس جمود اور اس بے دلی اور فن کے کھو جانے پر شرمندہ تھا، کتب کے کھو جانے پر شرمندہ تھا، اور اپنی قوم کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر آپ نے سامراجیت سے ٹکرانا ہے، بادشاہی نظام سے ٹکرانا ہے، تو آپ کو کس کس طرح کے علوم پر دسترس حاصل کرنا ہوگی۔ اور اقبال ایک باقاعدہ ایک بنی نوع انسان تھا، بشری اس میں کمزوریاں تھیں، وہ محبت بھی کرتا تھا، وہ کبھی کبھار غیر شرعی مشروب بھی پی لیتا تھا، وہ جذبات میں آ کر اپنی منکوہ کو طلاق بھی دے دیتا تھا۔ بعد میں سے پتہ چلتا ہے کہ جس بنیاد پر اس نے منکوہ کو طلاق دی ہے وہ بنیاد غلط تھی، تو پھر دوبارہ سر پٹ دوڑتا ہوا اس کے پاس جا کر دوبارہ نکاح میں لینے کی گزارش بھی اپنی اس سابقہ بیوی کے گوش گزار کر دیتا ہے۔ وہ عطیہ فیضی کے حسن اور اس کی عقل سے بھی متاثر ہو جاتا ہے، وہ جرمنی کی عورت سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کئی راستے موجود ہوتے ہیں، وہ عشق کا اظہار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اپنے دل کی دھڑکن کو لوگوں کو بتاتا ہے، اور اقبال کو اس طرح سے ایک دیو کامت قسم کا صوفی بنا دینے سے کسی قوم کا تاریخی جو ملبہ ہے اس میں تو شاید کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن متن کیا بولتا ہے اس کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح رومانوی تحریک بھی دو طرح سے اردو ادب میں آئی۔ امیر ناصر علی جیسے لوگ ایسے تھے جو علی گڑھ تحریک کو ناپسند کرتے تھے یا اس سے عاجز آ چکے تھے، اور وہ مقصدیت کو ادب کے دائرے میں شامل نہیں کرتے تھے۔ ایک لمبی بحث ہے، تب سے نہیں شروع ہوئی، پہلے سے ہے۔ حقیقت نگاری کا زمانہ ترقی پسند تحریک سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ روس کے ادیبوں نے اور دیگر جو مغربی علوم کے نمائندہ ادیب ہیں، بالخصوص جہاں جہاں ناول اور افسانہ شروع ہو گیا تھا، وہاں سماجی حقیقت نگاری ابتدا میں ہی آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ناول کا بنیادی موضوع انسانی زندگی کی نفسیات ہے، اور انسانی زندگی کی نفسیات میں سیاست شامل ہے، اور سیاست کبھی بھی حقیقت سے کنارہ کش نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کچھ بھی کر رہی ہو، خواہ سیاسی لوگ کہیں بھنگڑے ڈال رہے ہوں یا واٹر کینن چلا رہے ہوں یا کوئی پیٹرول بم پھینک رہے ہوں، ان سب نتائج کو انہوں نے دوبارہ سیاسی عمل کے ذریعے اور سیاسی زندگی میں ہی ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اردو میں مخزن، سر عبدالقادر، علامہ اقبال، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، قاضی عبدالغفار، یہ سب لوگ، مہدی آفادی، یہ سب لوگ مزاجن رومان پرست ہیں، ان کی تحریروں میں رومانیت ہے۔ افادات مہدی ایک نمائندہ کتاب ہے جو رومانوی ادب کی مختلف جو پرتیں ہیں انہیں تہ در تہ کھولتی جاتی ہے،
اور بتاتی ہے رومان کیسا ہو سکتا ہے۔ سجاد انصاری اپنے چھوٹے چھوٹے مضامین میں جو چھوٹے چھوٹے اس کے شزرے ہیں ان میں وہ بڑی خوبی کے ساتھ تصور خدا پر، عورت کے تصور پر، عورت کے وجود پر، فکر و عمل پر، پہاڑ پر، دریا پر، انسان کے جو قواعد ہیں زندگی گزارنے کے ان پر نہایت بے دردی کے ساتھ تبصرہ کرتا ہے، کیونکہ رومانویت کی بنیاد میں خاص طرح کی بغاوت شامل ہوتی ہے، خاص طرح کے باغیانہ خیالات ہوتے ہیں، قرون وسطیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور جو سماجی بندھن ہے جسے روسو نے کہا تھا کہ انسان نے اپنے پیروں میں تہذیب، اخلاقیات اور سماج کی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ یہ بات کسی سطح پر درست نہیں ہے، یہ بیڑیاں انسان نے نہیں ڈال رکھی بلکہ اس نظام زندگی نے ڈال رکھی ہیں جسے بہت سارے انسان مل کر بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص انفرادی طور پر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آخر کار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر اس ساری صورتحال سے نہ صرف آزاد ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی بھی گزارتا ہے۔ اسی طرح کے مباحث میں ہمارے ہاں رومانوی ادب ہے جس میں تہذیب الاخلاق جو سر سید احمد خان اپنے مقصد کے تحت نکال رہے تھے، اس کے مقابلے میں میر ناصر علی جیسے بندے نے صلاح عام جیسا رسالہ، 13ویں صدی جیسا رسالہ نکالا، اور ان رسائل کا مقصد سر سید کی سنجیدہ نثر کے برعکس شگفتہ، رواں اور دل کو چھو جانے والی تحریروں کو منظر عام پر لانا تھا۔ رومانویت کی بنیادی خوبی ہی اس میں پہلے وہ جمالیاتی پہلو ہیں جو پڑھنے یا سننے والے کو ادب یا گفتگو، اگر وہ تحریری صورت میں ہو، تکلم کی کیفیت میں نہ ہو، اس کا واحد متکلم بول نہ رہا ہو، لکھ رہا ہو، تو وہ پڑھی بھی جا سکتی ہے اور سماعت بھی کی جا سکتی ہے۔ جو عہد سر سید میں خشک رویے پنپے، مقصدیت پنپی، خاص طرح کا سیاسی منظرنامہ بنایا گیا، اس سیاسی منظرنامے کو رومانوی تحریک نے آ کر توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں خاص طرح سے زمانے کے جو فاصلے ہیں، زمان کی جو ضرورتیں ہیں، سیاسی جو ضرورتیں ہیں، اور جو وقت کے تقاضوں کے تحت سر سید قوم کو ڈھالنا چاہتے ہیں، رومانی اس سب سے آزاد ہو کر باہر آتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ادیب کا کام زندگی کی رعنائیوں کے ساتھ اسے بیان کرنا ہے اور اس کے مصائب اور مشکلات کے ساتھ نہیں۔ جیسے آج بھی آپ جانتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاعری اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں انہیں کچھ وقت کے لیے بھلا دیں، یا بعض لوگ ادب اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے جس طرح غیر مطمئن ہیں وہ ادب کے مطالعے سے اپنے اندر کچھ لمحوں کے لیے مسرت کا احساس کریں، خوشی کا احساس کریں، ان کے جذبات میں وفور آئے، ان کے احساسات کو نئی توانائی ملے اور وہ نئے طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ رومانوی ادب نے اردو میں شگفتہ نثر، بلکہ اگر اسے آپ شاعرانہ نثر کہیں تو غلط نہ ہوگا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ بالخصوص 20ویں صدی میں سامنے آئی، یہ پھر ایک ہم جسے کہتے ہیں کہ تیزی کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسی زمانے میں داستانوں کی صورت میں بھی بہت سارا مواد لکھ رہے ہیں۔ فسانہ عجائب جیسی داستان لکھی جا رہی ہے جس کی نثر شاعرانہ انداز کی ہے، نثر لطیف ہے، اور جس کو بعد میں انشائیہ کا نام دیا گیا، مضمون کی صورت میں انشائیہ کا نام دیا گیا۔ تو رومانوی ادب اس طرح ہم اپنی اگلی گفتگو میں، میری اب کوشش ہوتی ہے گفتگو کم سے کم کی جائے، رومانوی ادب پر ہی اس کے مختلف جو لکھنے والے ہیں ان کے تناظر میں بات کریں گے۔ سر عبد القادر کا اس میں کیا کردار ہے؟ سر عبد القادر نے اپنے اقبال کی کتاب بانگ درا میں کون سے الفاظ لکھے، وہ اقبال کے حوالے سے کیا توقعات رکھتے تھے، مخزن میں انہوں نے چیزوں کو کس طرح سے چھاپا اور شائع کیا۔ اس کے علاوہ میر ناصر علی نے اردو ادب پر کیا اثرات مرتب کیے، مہدی آفادی کے کتابوں کے ان کے خیالات کے نتائج کیا ہیں، اور کیا رومانوی ادب آگے جا کر چوتھی دہائی میں 1938 میں ہلکا ارباب ذوق کی صورت میں سامنے آتا ہے، یا یہ ہلکا ارباب ذوق کوئی اور عمل تھا؟ جس طرح ہم یہ بات کھلے بندوں تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ محمد حسین آزاد اپنے مزاج میں رومانی تھے اور ان کا لکھا ہوا ادب ان کے مزاج کی کو آشکار کرتا ہے۔ اس کے برعکس میر ناصر علی نے جہاں اپنے مزاج کو سمجھا، وہیں پر اس نے سر سید کے ساتھ بھی اپنی جو معاصرانہ چشمک ہے
اور جو سخن گسترانہ ان کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا، اس کی بنیاد پر اپنی گفتگویں لکھی، اپنے مضامین لکھے، تحریریں لکھی اور ایک خاص طرح سے رومانی منظرنامے کو تخلیق کیا۔ اور ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کریں گے۔ کل ہم اپنی گفتگو میں بالخصوص مخزن میں شامل ہونے والے لوگ، اس میں کون لوگ شائع ہوتے رہے 1901 سے لے کر رسالے کے انجام تک، اور اس کے ساتھ رسائل کی صورت میں نگار اور ادبی دنیا کا مطالعہ پیش کریں گے۔ اس پر بات کریں گے کہ کیسے مخزن، نکات، ادبی دنیا 13ویں صدی، صلاح عام یہ 19ویں صدی میں ہی کس طرح اپنے معاصر ادب سے ہٹ کر نئی روشیں بنا رہے ہیں، نئے مزاج کی تعمیر کر رہے ہیں، نئی بات کر رہے ہیں، اور کس طرح یہ سر سید جیسے ایک دیو کامت شخص کی موجودگی میں، جو مسلمانوں کا سربراہ بھی ہے اور انگریزوں کا ہم نوا بھی ہے، جس سے انگریز سرکار بھی خوش ہے اور جس سے مسلمان عوام بھی آج تک اپنا رہبر بنائے ہوئے ہے، اس بندے کے مقابلے میں میر ناصر علی جیسے لوگ کس طرح آئے اور انہوں نے کیا کیا تحریریں لکھی۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔